اگر حکومت بھی صحیح طریقے سے جو ہے آواز نہ اٹھا سکے تو پھر باقی لوگ جو ہے پوری دنیا کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کے اوپر حکومت کو بھی جو ہے نا فوج کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. سائمہ یہ بتائیے کہ جب نریندر مودی جب آنے والے تھے, جب الیکشن ہو رہے تھے, کہا جا رہا تھا اور پھر جب وہ بن گئے تو آغاز سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کیونکہ ان کا ذہن ایک جنونی انسان ہے وہ, اور خاص طور پر مذہبی جنونی انسان ہے اور تشدد کے حامی ہیں, اور جو کچھ انہوں نے گجرات میں کیا ہم جانتے ہیں. ان کی حکومت میں مسلسل یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان پر اس طریقے سے اٹیک کیا جاتا ہے. بالکل جی, یہ پاکستان پر اٹیک جو وہ کر رہے ہیں یہ ان کی ایک جو جنگی جنونیت ہے وہ واضح طور پہ ان کی یہ ذہنی حالت اور کیفیت سامنے آ رہی ہے. وہ اپنے ملک میں نہیں مسلمانوں کو سنبھال پا رہے ہیں. پاکستان کے لیے تو انہوں نے پہلے سے ہی اظہار کر دیا تھا کہ پاکستان ہمارا پہلے سب سے بڑا دشمن ہے. یہ صرف ابھی سے نہیں کر رہے ہیں, پچھلے سال سے انہوں نے تقریباً اب تک جو ایل او سی کی وائلیشنز کر دی ہیں, تقریباً 180 وائلیشنز کی ہیں, سیز فائر وائلیشن. ہر 3 میں جو سیز فائر کا ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا اس کی وائلیشن یہ گاہے بگاہے کرتے آ رہے ہیں. ابھی فروری کے مہینے میں ہی ہمارے 3 سولجرز کو شہید کر دیا گیا. اس سے پہلے کچھ نوجوانوں کو شہید کیا گیا, 2 نوجوانوں کو شہید کیا گیا. بچوں پہ اب یہ جیسے رشیدہ بی بی کی بات ہو رہی ہے ان کو شہید کیا گیا. تو یہ تو بالکل اندھا دھند فائرنگ کرے چلے جا. لیکن اس کا بیسک جو محرک ہے, اس وقت انڈیا بالکل پاگل ہوا ہے کشمیر کی صورتحال کی وجہ سے. پوری دنیا میں جو کشمیر کی صورتحال کی طرف لوگوں کی نظر جا رہی ہے, انڈیا اس سے دنیا کی نظر ہٹانا چاہتا ہے, اور وہ ورکنگ باؤنڈری پہ اور ایل او سی کے اوپر اس طرح بلا اشتعال فائرنگ کرتا رہتا ہے, جس کا ہماری جو فوج ہے وہ بہت اچھے سے جواب دیتی ہے. لیکن یہاں پہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ حکومت کو بھی اس بات کے اوپر اٹھانا چاہیے. گاہے بگاہے حکومت اٹھاتی بھی ہے, فورن آفس ان کے بلا کے ہائی کمشنر کو کنڈیم بھی کرتے ہیں, لیکن یہ صرف کافی نہیں ہے. اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, لیکن یہاں پر کر کنڈیم کر دینا کیا یہ کافی ہے؟ کیا مودی سرکار کو للکارا نہیں جا سکتا پاکستان کی جانب سے؟ کیا مودی سرکار کو للکارنے میں یہاں پر کوئی چیز حائل ہے؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں, اس میں عالیہ میں آپ کو بہت واضح طور پہ یہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان بہت ہی اچھی پالیسی اور اسٹریٹجک وے میں اس کو پراپر طریقے سے لے کے چل رہا ہے. ہم اس وقت ہیں اقتصادی زون بنانے کے عمل کے اندر. ہم لوگ سی پیک کو بنا رہے ہیں. ہمارے ملک میں جتنا امن ہوگا, ہم جتنا امن اور شانتی کا پیغام پوری دنیا میں پھیلائیں گے, ہمارے لیے ترقی کی راہیں اور راستے کھلیں گے. بیسیکلی انڈیا کو اسی چیز کی تکلیف ہے کہ نے یہ کہا کہ کیونکہ ہم امن پسند ملک ہیں, تو اگر ہمارے ملک پر آ کر کوئی گولہ باری کرتا ہے, ہمارے عام شہریوں کو مار دیتا ہے, زخمی کر دیتا ہے, اندھا کر دیتا ہے, تو جناب ہمیں جو ہے وہ امن سے جواب دینا ہے. حکومت جو ہے وہ اس طرح تو نہیں کر سکتی کہ ان سے یہ کہے آپ نے یہ کیوں کیا, مطلب ان کو للکارا نہیں جا سکتا. آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیے, کوئی بھی شب برات ہو, عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خاص طور پر آپ یہ دیکھیے 70 سال کی تاریخ کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ بھارتی فوجیں جو ہیں وہ اپنی توپوں کے دھانے جو ہیں وہ کھول دیتی ہیں اور پاکستان کے لیے صورتحال کریٹ کرتی ہیں. جیسا کہ سیما نے کہا, پاکستان اس وقت نہ صرف مغربی بارڈر کے اوپر انگیج ہے بلکہ مشرقی بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ظاہر بھارت کا اس کو سامنا ہے, اور اس کے دوران ہی ہم جو ہے وہ ایک اقتصادی زون جو ہے وہ بنا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی قوم کو اپ لفٹ کر سکیں. تو ہمیں امن عامہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں اپنے بارڈرز کو محفوظ بنانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. لیکن بھارت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اشتعال انگیزی کا مسلسل مظاہرہ کیے چلا جا رہا ہے. وہ صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ تکلیف ہے کہ یہاں کے اندر, پاکستان کے اندر اگر جو ہے وہ روٹی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی, عوام کے اندر جو ہے وہ سکھ کا سانس لینا شروع کر دیں گے, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ سائمہ, اب کیا بھارت میں کچھ بھی ہوگا تو پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا ہوتا ہے تو وہ بھی پاکستان کرواتا ہے. اگر کوئی کبوتر پکڑا جاتا ہے وہاں پہ تو وہ پاکستان کا جاسوس نکلتا ہے. اتنی مضحکہ خیز صورتحال ایک اتنی بڑی اکانومی کی, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو جناب ہم جو ہیں اس کا تو مقابلہ پاکستان کر ہی نہیں سکتا. کیا کہیں گے اس پر؟ پاکستان, وہ صحیح کہتے ہیں کہ پاکستان کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے. پاکستان کی خارجہ پالیسی اتنی, میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ہم لوگ اتنے سینسیبل طریقے سے چل رہے ہیں, اور جس طرح سے یہ مودی سرکار چل رہی ہے, جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے تو مضحکہ خیز باتوں کی حدی اور انتہائی کر دی ہے. تو پاکستان کے اوپر تو یہ بالکل, وہ پٹاخہ بھی پھوٹتا ہے تو یہ پاکستان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ وہیں سے ہوا ہوگا, اس کا بھی سارا الزام جو ہے وہ پاکستان پہ آئے گا. یہ لوگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ
کرتے ہیں کہ یہ اپنے فوج میں دلتوں کو بھرتی کرتے ہیں، ان کو کتے نہلانے اور ان کو اس طرح کے چھوٹے کام کرنے یا جو بھی جو بہت انسلٹنگ قسم کے کام ہوتے ہیں ان کو کرنے پہ لگاتے ہیں۔ ان کے تو اپنے اندر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ تو جو سلوک روا رکھا ہوا ہے وہ تو پوری دنیا اس کی گواہی دیتی ہے، وہ تو دیکھ ہی رہی ہے پوری دنیا، لیکن ان کے اپنے اندر اتنے مسائل ہیں۔ یہ چھوٹ کو جو دلت ہیں وہاں پر رہنے والے ان کو لو لیول پہ نوکریاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ایسے مظالم کر رہے ہیں، اتنا زیادہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں کہ وہ اب باہر آنے پہ اور سوشل میڈیا کے تھرو اپنی شکایتیں سامنے لانے کے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ صرف ایک طبقہ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر ایسے طبقات میں تقسیم ہوئے ہیں اور یہ جان بوجھ کر ایسے طبقوں کو لو لیول کی جابز میں لے کے آتے ہیں، مثال کے طور پہ سیوریج کے کام کے لیے یا جیسے کتے نہلانے کے لیے۔ تو یہ فوج میں تو یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے۔ آپ تو بات کشمیر میں جو انریسٹ ہے جو سنبھال نہیں پا رہے کشمیر وہ ہے یا سی پیک، اس کی کیا وجہ ہے جو اتنے بے چین ہوئے کھڑے ہیں وہ؟ نہیں جی نہیں، اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اس کی بالکل وجہ دونوں چیزیں ہیں۔ کشمیر بھی ہے، کشمیر کی جو موومنٹ ہے وہ ان سے برہان وانی کے بعد سنبھالی نہیں جا رہی۔ انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ برہان وانی کو مار دیں گے تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر۔ اب یہ جتنے مظالم کر رہے ہیں، جتنا ظلم کرتے ہیں، اتنے ہی شہید ہونے کے لیے لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ صفوں کی صفیں بن رہی ہیں، لوگ سر پہ کفن باندھ کر آزادی کے لیے، تحریک آزادی کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے۔ اس کے علاوہ میں صرف ایک بات یہاں پہ مزید کہنا چاہوں گی کہ عمر خالد کو، جس اسٹوڈنٹ کے آج ہم صبح بات بھی کر رہے تھے کہ جس کی انہوں نے سپیچ نہیں دینے دی ہے، اس کو پچھلے سال نہرو یونیورسٹی میں انہوں نے سپیچ کرنے کے اوپر اس کو ریسٹ بھی کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس کے اوپر۔ بالکل صحیح کہا آپ نے سائمہ، ہماری کمی ہے لہٰذا اس ڈیبیٹ کو جو ہے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ بہرحال بھارت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اپنے اتنے مسائل ہیں جن کو وہ حل نہیں کر پا رہا، تو پاکستان کی جانب جو بار بار آتا ہے اور الزامات لگاتا ہے اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔